اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بے حساب رزق چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد سورہ قدر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ بے حساب رزق، پھر وہی رزق کی بات ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں نا بڑی دماغ کو سٹرائک کرتے ہیں، بات لاجیکل ہو تو دماغ کو سٹرائک کرتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں بے حساب، مطلب جو بھی رحمت چاہیے، نعمت چاہیے، دولت چاہیے، ہمیں بے حساب چاہتے ہیں، ہم مانگتے ہیں بے حساب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہو یا اللہ کے نام پر دینا ہو تو اس پہ پھر ہم حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مانگتے بے حساب ہیں اور دیتے وقت یا عبادت کرتے وقت ہماری کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بے حساب رزق کا شاہ صاحب وظیفہ بتا دیں، لیکن یہ بتا دیں کتنے دن پڑھنا ہے، اور یہ بتا دیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، نفلی عبادت ہے نا، وہ آپ نے کرنی ہے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے بعد۔ اور جب وہ عبادت کرنی ہے نفلی اللہ اپنے رازق کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اس میں پوچھنا ہے کہ سب تعداد کیا ہو اور دن کتنے ہوں۔ اور پھر اگر دن 11 بتائے گئے تو 12ویں دن جو ہے وہ بڑا غضبناک قسم کا میسج آتا ہے کہ جناب 11 دن ہو گیا وظیفہ کرتے ہوئے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ جیسے کہ وہ وظیفہ جو ہے وہ مطلب طے ہو گیا تھا کہ آپ 11 دن کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی جو ہے وہ آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ سوچا ہی کیسے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، جبکہ میں آپ کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ قبولیت کی تو صرف ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی ایک عمل اگر کسی اس گھڑی میں قبول کر دیتا ہے نا اللہ پاک، تو لمبے چوڑے وظائف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو۔ ایک سڑک سے ایک پتھر اٹھا کر بھی راستے سے ایک طرف پھینک دیا اور اللہ نے قبول کر لیا نا، تو وہ لمحہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ ایک نیکی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری کون سی نیکی اور کون سی ادا اور کون سا پڑھا ہوا کلمہ اور کون سا لفظ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اسی لمحے اختیار کر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوائے ایک ایسی عبادت ہے جو درود شریف جب منہ سے نکالتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک رحمت اور ایک نعمت۔ یاد رکھیے گا کہ رحمت جو ہوتی ہے وہ بے حساب ہوتی ہے، اور نعمت حساب کتاب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، رحمت جو ہے وہ بغیر حساب کے ہوتی ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انسان پر آئیں نا، تو انہوں نے اللہ سے یہ کہا، رحمت نے کیا کہا، اللہ جب تک یہ مجھے توڑے گا نہیں، کاٹے گا نہیں، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ اور نعمت نے کہا، جب تک یہ شکر کرنا نہیں چھوڑے گا میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ اب دونوں میں کیا چیز آئی کہ جناب اب رحمت کو توڑنا یا اس کو چھوڑنا یا اس کو کاٹنا کیا ہے، کہ ہم نے اپنے رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم، وہ غلط، ساری دنیا غلط، ہم صحیح، اس سے بھی تعلق ختم، اس سے بھی ختم، اس سے بھی ختم۔ مشکل وقت آ گیا، کسی سے مدد مانگی، جس بھائی بہن نے نہیں کی کسی بھی مجبوری یا وجہ کی وجہ سے، اس سے بھی ختم، اس سے بھی ختم۔ جب آپ رحمتوں کو ختم کریں گے، کاٹیں گے، توڑیں گے، تو وہ رحمت آپ سے ہٹ جائے گی، پہلے ہی فیصلہ ہو چکا۔ اسی طرح سے نعمتوں کی بات ہے، نعمتیں آپ سے چھنتی چلی جائیں گی جب آپ شکر کرنا چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات، نعمتوں کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا۔ بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ جو چند چیزیں حاصل نہیں ہیں اور جو ہزاروں حاصل ہیں، پہلے ان کا شکر ادا کر لو۔ اللہ نے اچھی شکل صورت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بچے دے دیے، اگر تھوڑی سی مال کی کمی ہے پہلے ان کا شکر ادا کر لو کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا کر دیا، لوگوں کے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صبح اٹھ کر منہ دھوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ورنہ ہر روز صبح لوگ اپنے گردے دھلوانے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے صحت والی زندگی دی ہے، پہلے اس کا شکر ادا کر لیں۔
شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمتیں چھن جائیں گی، ذہن میں رکھیے گا۔ شکر گزار بنیں گے، استغفار پڑھیں گے، اور جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو، جوڑنے والے بن جاؤ، قطع رحمی مت کرو، بلکہ تعلقات کو مضبوط کرنے والے بن جاؤ۔ چاہے غلطی دوسرے کی ہو، آپ کی نہ ہو، پھر بھی معاف کر دو۔ ایسا کرنے والے کی زندگی بھی بڑھتی ہے، رزق روزی بھی بڑھتی ہے، حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ سب کچھ صرف تسبیح تو نہیں ہوتا نا یار، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں حقوق العباد کے، ان چیزوں کو بھی سیٹل کرنا ہے، تب جا کے اللہ پاک کو راضی ہوں گے۔ تو راضی ہو گئے تو پھر آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، کہ جو بھی اللہ سے مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ ان چیزوں پہ تھوڑا سا وہ کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کی وہ حدیث پڑھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں بنی کلب کی بکریوں کے تعداد جو بال ہوتے ہیں ان کی تعداد میں اللہ جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس رات بھی جو محروم رہتے ہیں کچھ لوگ، ان میں ایک قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، جو تعلق توڑنے والا بندہ ہے وہ اس رات بھی اس بخشش سے رہ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جس میں ماں باپ کا نافرمان، شرابی اور چیزیں، لیکن اس میں اس کا بھی ذکر تھا۔ تو ڈرنا چاہیے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسا ریجڈ فیصلہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی تو وہ اس بات کو ایگری کرنے، نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے وہ لوگ کہ میں جا کے وہ کروں چیزیں، مطلب طے کر چکے ہیں۔ تو جب آپ طے کر چکے ہیں، ریجڈ ہو چکے ہیں، پھر دعاؤں کی قبولیت نہ ہو، پھر آپ پر رحمت کی نظر نہ ہو، چاہے آپ پر ظلم بھی ہوا ہو، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو توڑیں گے نہیں، آپ جوڑنے والے بنیں گے، تو پھر آپ جوڑیے، لیکن آپ حکم الدوری کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات سے آپ نفی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا حل ہے؟ پھر یہ تسبیحیں گرانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ وظیفے کے چینل بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بات تو بنے گی جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تو یہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں اصول زندگی کا کہ خود کو بدلو، وظیفہ بدلنے سے بہتر ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ تو وظیفہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، خود کو بدلنے سے ہوگا، اپنے آپ کو چینج کریں، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں جی، بہرحال میں آپ کو بے حساب رزق کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب رزق آپ کو ملے تو آپ سورہ عصر کا ایک وظیفہ، ایک عمل ہے، سورہ قدر کا، عصر کے وقت کا، تو وہ آپ کر لیں۔ یعنی اگر آپ بے حساب رزق چاہتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود ابراہیمی اور 33 بار سورہ قدر، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی، اپنے رزق کے لیے دعا کیجئے، اور یہ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کم از کم 40 دن آپ یہ عمل کیجئے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رزق واقعی میں بے حساب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا، نعمتوں کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، یہ کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے اس کو چینج کرتے جائیں گے، اپنے آپ کو بدلتے جائیں گے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، کہ آپ، امید ہے کہ آپ اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے۔ کسی مسئلے میں سٹک ہیں، پریشان ہیں، اس میں دعا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ مجھ سے ڈسکس کرنے والی ہے تو آپ واٹس ایپ پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں عصر کی نماز 5:30 بجے ہمارے یہاں ہوتی ہے، 5:30 سے آگے 10:30 تک، بیچ میں عشاء اور مغرب کا گیپ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس دوران آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر باقی یہ ہے کہ جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور فرانس، اسپین سے بھی وہ لوگ بات کرتے ہیں، ناروے سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹائم لے لیا کریں تاکہ پرابلم نہ ہو بات کرنے میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو ایسی ہی پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔